یہ میں آپ کو کچھ پکچر دکھا رہا ہوں، یہ بھی آپ دیکھیں شیمپو کی بوتل ہے، اس کے اوپر بھی عربی لکھی ہوئی ہے، اور یہ آپ دیکھیں اس کے اوپر بھی عربی لکھی ہوئی ہے۔ جو میں نے ویڈیو دیکھی کافی تحریر بھی پڑھی، سوچا اس کے اوپر کیا لکھوں کیا بولوں، میری سمجھ میں جو 2-3 باتیں آئیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مظہر عام پر لے کر آئیں گے تو اس کے اوپر صاف ظاہر ہے پنجابی تو نہیں لکھی ہوگی، اردو تو نہیں لکھی ہوگی، انگلش تو نہیں لکھی ہوگی، عربی لکھی ہوگی نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس واقعہ میں اصل قصوروار لڑکی تھی یا پھر عوام الناس تھی، اس موضوع پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اگر یہ واقعہ آپ سن لیں گے تو بات آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ ایک پاکستانی دبئی میں چلا جاتا ہے، وہاں اس نے دیکھا کہ سگریٹ پڑی ہوئی تھی، تو اس کے اوپر عربی کے کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ اس نے اس کو اٹھایا، چوما، پھر اونچی جگہ پہ رکھ دیا، تو پاس سے ایک عربی گزرا تو اس نے بتایا بھائی آپ کی زبان میں سے گولڈ لیف کہا جاتا ہے، اسی کی یہ عربی ہے۔ تو بات سمجھ آئی؟ کچھ اسی کے ساتھ تعلق رکھنے والا ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ واقعہ کس طرح ہے چلیے میں آپ کو اصل واقعہ بتاتا ہوں۔ کچھ دن قبل لاہور کے اچرا بازار میں ایک خاتون آتی ہے، اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس کے اوپر عربی کے کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ لکھا تو ایک جملہ ہی تھا لیکن اس کو بار بار لکھا گیا تھا، یوں لگتا تھا کہ یہ کہیں ایک الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ تو جب لوگوں نے دیکھا وہ بازار کے اندر آئی شاپنگ کرنے کے لیے، میاں بیوی مل کر آئے تھے، جیسے بندہ عام شاپنگ کرنے کے لیے آتا ہے، تو وہ شاپنگ کرنے کے لیے آئی تو ایک بندے نے اسے دیکھ لیا۔ دیکھ تو اور بھی لوگ رہے تھے، تو ایک بندے نے آواز لگائی کہ اس نے تو قرآنی آیات والی قمیض پہنی ہوئی ہے، نعوذ باللہ یہ تو قرآن کی گستاخی کر رہی ہے۔ بس یہ اس کی بات کرنی تھی۔ لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بس سارے لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، اپنے موبائل آن کر لیے، اپنے کیمرے آن کر لیے، لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، جیسے لاہور پورا باہر امڑ آیا ہے۔ سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، گستاخی گستاخی کے نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اور بہت کچھ وہاں پر ہوا۔ تو ایک بندے نے اس عورت کو دکان کے اندر بند کر دیا تاکہ کوئی اس کے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ پھر پولیس آئی تو انہوں نے اس کو حجاب پہنایا، برقع پہنایا، پھر اس کو لے کر چلی گئی۔ تو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ آگے اس کے اوپر بات کرنے والے 2-3 طرح کے لوگ ہیں۔ جو میں نے ویڈیو دیکھی کافی تحریر بھی پڑھی، سوچا اس کے اوپر کیا لکھوں کیا بولوں، میری سمجھ میں جو 2-3 باتیں آئیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت کا قصور تھا، غلطی ساری عورت کی تھی، لڑکی کی تھی، وہ اس طرح کا لباس پہن کر نہ آتی، نہ لوگوں کے اندر یہ تضاد پھیلتا اور نہ یہ سارا معاملہ پیش آتا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر آج اس عورت نے یہ لباس پہنا ہوا ہے جس کے اوپر حلوہ لکھا ہوا ہے اور قرآنی آیات سے مشابہت ہو رہی ہے، تو کل کو اگر یہی لڑکی یا کوئی اور لڑکی کوئی اور لباس پہن کر آ جاتی ہے جس کے اوپر الرحمن، الرحیم یا اس طرح کے کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو لوگ پھر اس کے اوپر بھی خاموش ہو جائیں گے کہ قرآنی آیات کے ساتھ مشابہت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان کا موقف میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سارا قصور عوام کا ہے، عوام عربی سے اتنی ناواقف ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ قرآن ہے یا عام عربی ہے، یہ فرق ہی نہیں کر سکے، اور کوئی ایک بندہ بھی وہاں فرق کرنے والا نہیں تھا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ عوام کی جہالت ہے، عوام جاہل ہے، سارا قصور عوام کا ہے، ان کی عربی سے اتنی دوری ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہ قرآنی الفاظ ہیں یا ویسے عربی لکھی ہوئی تھی۔ یہ میں آپ کو کچھ پکچر دکھا رہا ہوں، یہ بھی آپ دیکھیں شیمپو کی بوتل ہے، اس کے اوپر بھی عربی لکھی ہوئی ہے، اور یہ آپ دیکھیں اس کے اوپر بھی عربی لکھی ہوئی ہے۔ سعودی عرب ہے یا جو عربی ممالک ہیں تو ان کے اندر تو جو چیز وہاں وہ مظہر عام پر لے کر آئیں گے تو اس کے اوپر صاف ظاہر ہے پنجابی تو نہیں لکھی ہوگی، اردو تو نہیں لکھی ہوگی، انگلش تو نہیں لکھی ہوگی، عربی لکھی ہوگی نا۔ انہوں نے اگر اپنا کوئی عام سا لفظ بھی لکھا ہوا تو وہ عربی کے اندر ہی لکھا ہوا ہوگا۔ تو یہ تھا واقعہ جی عشرہ میں جو پیش آیا ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ باقی آپ کیا سمجھتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور فرمائیے گا۔ یہ کمنٹ آپ کے لیے ہے، جو مرضی یہاں کہہ دیں، آپ کے سامنے ہے حق بات۔ یہ جو مجھے سمجھ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، تو جو آپ کو سمجھ آتا ہے آپ کمنٹ کے اندر ضرور لکھ دیں تاکہ باقی بھائیوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔